اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید اناجینا سہیل حسین کے ساتھ۔ ناظرین، آج پاکستان میں پھر وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، اور وزیر اعظم وہی بنے جن کا نام بار بار پکارا جا رہا تھا۔ صدر بھی وہی بنیں گے جن کا نام بار بار پکارا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھی وہی بنے جن کا نام بار بار پکارا جا رہا تھا۔ عمر ایوب اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مابین مقابلہ ہوا۔ دونوں کی تقریروں کا میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان موازنے میں میرے مظلوم پاکستانیوں، ہمارے مظلوم وزیر اعظم نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا۔ میرا سوال ہے میرے مظلوم وزیر اعظم سے کہ ان کی جلا وطنی میں ان کو کیا کیا تکالیف ہوئی۔ وہ تو یہاں پر لکھ کر گئے تھے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ علاج بھی جلا وطنی ہو گیا۔ ان پر سارے کیس ختم کیے گئے۔ کیا یہ ان کے فائدے میں نہیں گیا؟ میرے مظلوم عوام کے لیے میرے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ سولر پینل لگائے جائیں گے، سولر کے ٹیوب ویل دیے جائیں گے۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹھیکے کس کو دیے جائیں گے۔ ہر صوبے میں ایک شاندار ہاسپٹل بنائے جائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے سے بنے ہوئے ہسپتال ہیں، ان کا جو حال ہے، اس حال کے بارے میں ان کو فعال کیا جاتا تو اس میں وزیر اعظم کی کچھ زیادہ ہی بات میں وزن ہوتا۔ یا کب بنیں گے ہسپتال اور کس لیے بنیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر یہ اعلان وزیر اعظم نے کر دیا۔ پر کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے پیچھے وزیر اعظم کی پہلے سے ہی ایسی دھن بنی ہوئی ہے کہ آئی ٹی میں ہم اتنی کمپیوٹر مفت دیں گے۔ میرے کچھ چند سوالات ہیں میرے وزیر اعظم سے کہ میرے وزیر اعظم، میرے آئینی وزیر اعظم، میرے ملک کے وزیر اعظم، آپ یہ کب اعلان کریں گے کہ آٹے کی قیمت 50 روپیہ پر کے جی ہو جائے گی؟ آپ جب کب اعلان کریں گے کہ گیس کا یونٹ جو ہے وہ 9 یا 10 روپے پر آ جائے گا؟ کب یہ اعلان ہوگا کہ چینی کی نرخ کم ہو گئے؟ کب یہ اعلان ہوگا کہ تیل کی قیمتیں کم ہو گئی؟ کب یہ اعلان ہوگا کہ ہمارے یہاں سبزیاں جو ہے وہ بہت ہی کم قیمت پہ ملے گی؟ میرے وزیر اعظم، کب یہ اعلان ہوگا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی؟ کب یہ اعلان ہوگا کہ ہمارے یہاں بجلی کا یونٹ سستا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تنخواہوں کے لیے پھر قرضہ لینا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے اسمبلی ممبران ہیں اور آپ کی اتنی جائیدادیں ہیں، تو میرے وزیر اعظم آپ یہ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ کوئی اسمبلی کا ممبر تنخواہ نہیں لے گا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، تاکہ اس قوم سے یہ بوجھ ہٹ جائے۔ پھر آپ کی جو کابینہ آئے گی، اس کابینہ کا پروٹوکول ہوگا، اس پروٹوکول کے پیچھے دوڑتی ہوئی گاڑیاں اور گاڑیوں میں تیل ڈلتا ہے۔ میرا وزیر اعظم یہ بھی اعلان کر دیتا کہ میں کوئی پروٹوکول نہیں لوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ہم سختی سے نمٹیں گے اور دہشت گردی کے لیے نیشنل پلان پہ عمل کیا جائے گا۔ تو میرے وزیر اعظم صاحب یہ بھی اعلان کرتے تھے کہ جان ہر پاکستانی کی قیمتی جان ہے، اور قیمتی جانوں کے لیے بچا کے لیے ان کو پروٹوکول نہیں مل رہا ہے، تو وہ وزیر اعظم کیسے پروٹوکول لے رہا ہے؟ یہ ایک مسلم مملکت ہے جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، مگر یہاں کا طرز زندگی، آپ کے بولنے چلنے کی جو چال ہے، آپ کے جو لباس کا انداز ہے، وہ تو پورا مغربی ہے۔ مگر ہم اگر اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اسلامی ملکوں میں جو بھی حکومتیں گزری ہے، آپ اپنے آپ کو اگر خادم اعلیٰ کہتے ہیں، تو خادم اعلیٰ جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروٹوکول کو چھوڑ کر عوام کی خدمت کے لیے سب کچھ
ختم کر دے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عوام کی خدمت کرے۔ میرے وزیر اعظم کو یہ سرپرائز دینا چاہیے تھا کہ ہم اتنے خرچے کم کریں۔ میرے وزیر اعظم کو یہ سرپرائز دینا چاہیے کہ غریب کے لیے ہم یہ چیزیں سستی کریں جو روزمرہ کی۔ یہ نہ ہو کہ پھر ٹکے لگ جائیں اور پھر ٹکوں پہ لوگوں کی رش اور لائنیں لگ جائیں اور پھر مرتے ہوئے لوگ اور مرتی ہوئی عورتیں ایک آٹے کی تھیلی کے لیے۔ پھر یہی نظام ہو اور آپ کہیں کہ ہم آٹا سستا دے رہے ہیں، آٹا مفت دے رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق آٹے گھی تیل کی قیمت جو ہے فوراً بڑھنے والی ہے، اور IMF کی شرطیں جو قرضہ پاکستانی نے نہیں لیا وہ قرضے کی ادائیگی پھر پاکستانی کو کرنی ہے۔ میرے وزیر اعظم یہ اعلان کرتے کہ ان کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کو بیچ کر وہ سرکاری خزانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آنے والے صدر بھی اپنی جائیداد بیچ کر سرکاری خزانے میں ڈال دیتے ہیں، اور جتنے بھی وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، وہ بھی اپنی جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ سرکاری خزانے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں نہیں ہمارے ذرائع مبادلہ جو ہے وہ بڑھ جاتے اور ہم قرض اتار دیتے؟